السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم ڈٹ گئے ہیں۔ نون لیگ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر ڈٹ گئی ہے اور پی ڈی ایم اپنے موقف پر استعفوں کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے پی ڈی ایم کو برقرار رکھنے کے حوالے سے پرعزم ہو گیا ہے۔ آج مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی ہے انہوں نے۔ 5-6 اہم فیصلے، میں نے میڈیا ٹاک بھی سنی ان کی، 5-6 اہم فیصلے کیے گئے ہیں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں۔ ان فیصلوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آگاہ کروں گا، پی ڈی ایم کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے اور استعفوں کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے فیوچر کے حوالے سے یا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلا سب سے بڑا جو نیا فیصلہ ہے وہ ہے کہ 26 مارچ کو مریم نواز کی پیشی ہے نیب میں، اور مولانا فضل الرحمان نے آج اعلان کیا ہے مریم نواز کے ساتھ میڈیا ٹاک میں کہ 26 مارچ کو جب مریم نواز پیش ہوں گی نیب میں تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کارکنان لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مریم نواز کے ساتھ نیب دفتر جائیں گے اظہار یکجہتی کے طور پر۔ یہ نیا فیصلہ اور بہت بڑا فیصلہ ہے جو مولانا نے اناؤنس کیا ہے۔ تو ظاہر ہے نیب میں باقی رہنماؤں کی بھی پیشیاں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی، نون لیگ کے رہنماؤں کی، مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی۔ تو پی ڈی ایم نے ایک نئی روایت آج اناؤنس کی ہے، نئی روایت شروع کی ہے کہ بھئی پی ڈی ایم کے رہنماؤں یعنی مرکزی قیادت جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ جب پیش ہوں گے نیب میں، ان کو نیب بلائے گا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پی ڈی ایم کے کارکنان بھی نیب دفتر جائیں گے۔ یہ پہلے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک تاثر تھا، جب بھی نیب نے نوٹس بھیجنے کی خبریں چلاتا تھا، نیب نوٹس تو مولانا کو بھیجا نہیں جاتا تھا لیکن خبریں میڈیا ٹرائل مولانا کا کیا جاتا تھا، تو ایک تاثر جے یو آئی میں یہ تھا کہ جب اگر مولانا کو نیب بلائے گا تو لاکھوں کی تعداد میں جے یو آئی کے ورکرز جو ہیں، کارکنان مولانا کے ساتھ نیب آفس جائیں گے۔ تو نیب گھبرایا ہوا رہتا ہے مولانا سے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر لوگ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کہاں سنبھالیں گے، کیسے سنبھالیں گے۔ تو نیب رسک نہیں لیتا مولانا کو طلبی کی، مولانا کو نوٹس بھیجنے کی یا مولانا کو بلانے کی۔ تو اب مریم نواز کو تو بلا لیا ہے، پہلے اس طرح سین ہوتا نہیں تھا نون لیگ میں کہ شہباز شریف کو نیب بلائے یا حمزہ شہباز کو یا میاں نواز شریف کو ایون، یا مریم نواز کو کہ لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں کارکنان آئیں۔ بڑی تعداد میں کارکنان آتے رہے ہیں تمام رہنماؤں کی پیشیوں کے موقع پر، لیکن جس طرح اتحاد جو پی ڈی ایم کا ہے اس نے آج اناؤنس کیا ہے کہ تمام جماعتوں کے کارکنان جائیں گے، اس طرح تمام جماعتوں کے کارکنان پہلے کبھی کسی لیڈر کی پیشی پر نیب آفس نہیں گئے۔ تو یہ پہلی دفعہ روایت شروع کی ہے پی ڈی ایم نے، مولانا نے آج اناؤنس کی ہے، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب 26 مارچ کو ویسے تو لانگ مارچ ہونا تھا جو مولانا نے مؤخر کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے انکار کی وجہ سے، استعفوں سے انکار کی وجہ سے، تو اب 26 مارچ کو تو کنفرم ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ 4 اپریل کو پیپلز پارٹی سی میں مشاورت کرے گی، اس کے بعد بتائے گی۔ تو 26 مارچ کو تب تک مریم نواز کی نیب میں پیشی کا جو شو ہوگا وہ ظاہر ہے پھر دیکھنے کے قابل ہوگا۔ تو یہ نئی روایت ہے۔ ایک اس کے علاوہ نون لیگ ڈٹ گئی ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر۔ میں نے 17 مارچ کو پروگرام کیا تھا کہ نون لیگ نے ٹائٹل رکھا تھا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، یعنی میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ نون لیگ نے انکار کر دیا ہے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے وڈرا ہونے سے۔ اور سب سے پہلے خبر بریک بھی میں نے کی تھی جس دن پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، سربراہی اجلاس،
اس دن خبر یہ میں نے ہی بریک کی تھی 16 مارچ کو کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سینٹ میں مانگ لیا ہے، جو پی ڈی ایم میں طے ہوا تھا کہ نون لیگ کے پاس رہے گا، لیکن گیلانی کے ہار جانے کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ عہدہ مانگ لیا ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاری تھا، دوران اجلاس میں نے خبر دی تھی، اجلاس ابھی شروع ہی ہوا تھا کیونکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے مجھے خبر مل گئی تھی، جب تک پروگرام کیا تب تک پروگرام شروع ہو چکا تھا، تو اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کے بعد حامد میر نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، پھر نون لیگ کے رہنما بھی آئے تھے۔ تو آج میں نے پھر 17 مارچ کو بتا دیا تھا کہ نون لیگ نے انکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور جو تعلقات بگڑے ہیں مزید نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، وہ صرف استعفوں کے معاملے پر نہیں بگڑے بلکہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے معاملے پر بھی بگڑے ہیں، کیونکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جب میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا تھا اس اجلاس سے پہلے، یعنی جو سربراہی اجلاس 16 کو ہوا تھا، 16 مارچ کو، اس سے پہلے زرداری صاحب نے فون کیا تھا میاں نواز شریف کو، تو میاں نواز شریف ان اویلیبل تھے، تو پھر اسحاق ڈار سے کوئی بات ہوئی ہے زرداری صاحب کی، تو زرداری صاحب نے جب اسحاق ڈار سے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ڈسکس کیا تو اسحاق ڈار نے کہا کہ زرداری صاحب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یعنی وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جس پر زرداری صاحب کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ یار یہ کیسا جواب ہے۔ تو اس کے بعد معاملات بگڑے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی میں۔ اب نون لیگ ڈٹ گئی ہے، جس طرح میں نے 17 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ نون لیگ نے انکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ بھائی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا ہوگا، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کے پاس رہے گا۔ تو اس اجلاس میں جس میں طے کیا تھا، جو کمیٹی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے طے کیا تھا، کمیٹی کی سربراہی شاہد خاقان عباسی کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی راجہ پرویز اشرف نے کی، اور اس اجلاس میں راجہ پرویز اشرف شریک ہوئے۔ پھر میاں افتخار نے یہ بیان جو فیصلہ ہے وہ جاری بھی کیا ہے، پی ڈی ایم کے جو ترجمان ہیں، کہ یہ فیصلے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد زرداری صاحب کا، اب گیلانی صاحب ہار گئے ہیں تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپوزیشن لیڈر ہم رکھیں گے، کیونکہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، اور ہم طے جو ہوا تھا کہ گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے، تو اس طے شدہ معاملات کے مطابق گیلانی کو چیئرمین سینٹ نہیں بنایا گیا، اور لہٰذا اب ہم بھی اپنی کمٹمنٹ پر پورے نہیں رہیں گے، کیونکہ کمٹمنٹ ہمارے ساتھ جو کی گئی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ پوری نہیں کی گئی۔ بھائی اس میں نون لیگ کا کیا قصور زرداری صاحب؟ نون لیگ یا تو کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ نون لیگ کے فلاں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا گیلانی کو، یا خراب کیا ہے گیلانی کو، تو ووٹ پورے پڑے ہیں۔ یہ تو پریزائڈنگ افسر نے ٹیکنیکل بنیاد بنا کر جو ہے مسترد کیے ہیں، وہ بھی ابھی ڈاؤٹ فل ہیں کہ بھئی یہ مسترد بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ درست مسترد کیے گئے ہیں یا غلط مسترد کیے گئے ہیں غلط طریقے سے۔ یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو فیصلہ ظاہر ہے عدالت کرے گی، تو تب تک نون لیگ پر شک تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ نون لیگ نے ووٹ خراب کیے یا آپ کو نہ دیے ہوں۔ آپ کے تمام نون لیگ کے 83 ایم این ایز نے ووٹ دیا ہے آپ کے گیلانی صاحب کو، تو تمام سینیٹرز نے کیسے نہیں دیا ہوگا؟ جب تمام ایم این ایز نے دے دیا تو پھر سینیٹرز کیوں نہیں دیں گے آپ کو؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو نون لیگ نے سب نے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، گیلانی صاحب کو پورے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، ٹیکنیکلی بنیادوں پر پریزائڈنگ افسر نے خراب کیے ہیں۔ تو اب نون لیگ بہرحال ڈٹ گئی ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میڈیا ٹاک میں یہ اعلان کر دیا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، جو معاملات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے طے ہو چکے ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، اب اس پر مزید ڈسکشن ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی نے اس میں مزید ڈسکشن کرنی ہے، کہ کوئی کرنا چاہتا ہے، تو ہم ان کو بھی کوشش کریں گے کہ منائیں گے، اطمینان کرائیں گے اور ان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ عہدہ ہمارا حق بنتا ہے، نون لیگ کا حق بنتا ہے، جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ یہ میری رائے ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی
उसूली राय के साथ एग्री कर रहे हैं कि जो उसूली राय है, क्योंकि मौलाना को भी एक्सेस की थी जरदारी साहब ने। पीडीएम के इस 16 मार्च के इजलास से पहले मौलाना से जरदारी साहब की बात हुई थी और वो भी मैंने ख़बर उसी दिन ही दी थी। मौलाना ने भी उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि भाई ये कोई आपको ओहदा देंगे, क्योंकि मौलाना किस तरह नून लीग के साथ ज़्यादती करेंगे। वो पीडीएम के सरबराह हैं, तमाम जमातों के इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो उन्होंने सब जमातों को साथ लेकर चलना है। किसी एक जमात के साथ ज़्यादती कैसे करने देंगे किसी दूसरी जमात को। तो मौलाना भी उसूली मौक़िफ़, मैंने भी 2-3 प्रोग्राम इस पे किए हैं, तो तीनों प्रोग्रामों में मैंने यही बात की है कि ये नून लीग का मेरी नज़र में भी एक आज़ाद सहाफ़ी की हैसियत में, मैं क्योंकि कवर कर रहा होता हूँ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, पीडीएम को, तो ये फ़ैसला हो चुका है जब, तो उसूलन तो नून लीग का ही बनता है, नून लीग से नहीं छीन सकते उसूलन। बाकी जरदारी साहब की मर्ज़ी है, उस पर अड़े रहें, ज़िद करें। ज़बरदस्ती लेना चाहें तो ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते। वोटिंग होगी, इलेक्शन होगी, उसमें ले जाएं तो ले जाएं, लेकिन उसूलन अखलाकन पीपल्स पार्टी का ये ओहदा नहीं बनता, अपोजिशन लीडर का, ये नून लीग का हक़ बनता है। तो आज मरीम नवाज़ ने ऐलान कर दिया है कि नून लीग ये ओहदा नहीं देगी, अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अनाउंस किया कि पीपल्स पार्टी हम दरख्वास्त करेंगे पीपल्स पार्टी को कि 9 जमातों का जो मौक़िफ़ है इस्तीफ़ों के हवाले से, वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लें और पीपल्स पार्टी की जो राय है या दलाइल हैं पीपल्स पार्टी के, हम उन पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, उन पर भी गौर करने के लिए तैयार हैं। माकूल अगर दलाइल होंगे, जायज़ दलाइल होंगे, तो हम पीपल्स पार्टी से भी की बात भी मान सकते हैं। लेकिन पहले भी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बातें मानी है पीडीएम ने, माकूल समझी हैं तो मानी है ना, लेकिन अब अगर इसमें कोई लॉजिक होगा, दलील कोई माकूल होगी, तो मौलाना का कहना था कि हम पीपल्स पार्टी की इन तजावीज़ पर भी मज़ीद भी गौर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इंतज़ार भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है, यानी दरवाज़ा भी खुला हुआ है और खुला रखा जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए। पीडीएम के हवाले से ज़ाहिर है पीडीएम की फ्यूचर प्लान, फ्यूचर स्ट्रैटेजी वो भी डिस्कस की गई है आज के मुलाकात में। ये तो तय है तमाम यानी नून लीग और मौलाना के दरमियान तो ये तय है कि भाई जो 9 जमातें हैं वो क्योंकि एक तरफ हैं, एक मौक़िफ़ रखती हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, तहरीक के हवाले से, एक जमात है पीपल्स पार्टी वो अलग मौक़िफ़ रखती है 9 जमातों से। तो अगर पीपल्स पार्टी बज़िद रहती है, अड़ी रहती है अपने मौक़िफ़ पर कि इस्तीफ़े नहीं देने हमने, तो फिर 9 जमातें जो हैं नून लीग, जेयूआई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बाकी एएनपी, जितनी भी जमातें हैं, किसी के पास चलें एक दो 3 ऐसी जमातें हैं जिनके पास मेंबरान नहीं हैं पार्लियामेंट में, लेकिन बाकी जमातों के पास, जिन जिन जमातों के पास हैं मेंबरान, वो जमातें, उन जमातों के सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए अब ज़ाहिर नई तारीख़ अनाउंस की जाएगी। इम्कानात तो इसके कवी हैं कि रमज़ान के बाद ही होगा, ईद उल फितर के बाद होगा, और लेकिन पीपल्स पार्टी का इंतज़ार किया जाएगा। तो आज मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में ये 4-5 इशूज़ जो हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या आती है सामने, उसके बाद प्लान क्या होना चाहिए और पीडीएम का फ्यूचर क्या होना चाहिए, 9 जमातों को साथ लेकर चलना है। और नेब में जो पेशी है मरीम नवाज़ की 26 मार्च को, उस पेशी में मौलाना ने अनाउंस किया है इत्तेफाक राय से मरीम नवाज़ के को एतमाद में लेकर कि पीडीएम के तमाम पीडीएम की जमातों के कारकुनान मरीम नवाज़ के साथ नेब ऑफिस जाएंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।